یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ فرش ادائے سبت نبی تا محشر بچھا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام سلام علیکم، میں ہوں ابن حق دیوبندی۔ پچھلی ریکارڈنگ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام حسین پر گریے کا ثواب جنت ہے، اور فضائل صحابہ کی ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ جس میں منذر سے روایت ہے کہ امام حسین فرماتے تھے کانا حسین ابن علی ان یقول من دمعت عیناہ فینا دمعتا او قطرت عیناہ فینا قطرتا اسوا اللہ عز وجل الجنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ جس کی آنکھ سے ایک قطرہ آنسو ہمارے غم میں ٹپک پڑا، اللہ اسے جنت میں جگہ عنایت کرے گا۔ ایک لطیف نقطہ اس باب میں یہ ہے کہ اس میں کانا فعل مضارع کے اوپر داخل ہوا ہے، اور کانا جب بھی فعل مضارع کے اوپر داخل ہوتا ہے تو یہ استمرار کا معنی دیتا ہے، کہ جیسے ہم کہیں کہ کانا عمر بن الخطاب یبول قائمن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بڑے حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ہمیشہ کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے کہ کانا حسین ابن علی ان یقول، تو اس کا مطلب کہ وہ اکثر و بیشتر یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ صرف ایک بار نہیں کہا بلکہ کئی بار اس کی تکرار کی، اور اس روایت کی تصحیح تو آپ حضرات کے گوش گزار کر دی تھی۔ آج آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا سنت پیغمبر ہے، اور جب رسول اکرم کو امام حسین کی شہادت کی خبر میں یہ سن کر گریہ کیا۔ اتحاف الخیر المہرہ یہ بوسیری کی کتاب ہے، اس میں ہے روایت نمبر 6755 6755۔ اس میں بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر اکرم اپنے گھر میں سو رہے تھے، اتنے میں امام حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور دروازے پر بیٹھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی عمر اس وقت 5 برس سے زیادہ نہ تھی۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بھی دروازے پر بیٹھ گئی اور یہ سوچ کر ان کو روک لیا کہ ان کے اندر جانے سے کہیں رسول اکرم بیدار نہ ہو جائیں۔ میرا دھیان بھٹکا کسی اور طرف گیا کہ امام حسین گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آپ کے حجرہ مبارک کے اندر داخل ہو گئے اور آپ کے شکم مبارک پر بیٹھ گئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم کے بلند گریے کی آواز سنی۔ نحیب کا لفظ استعمال ہے، فسمعت نحیب رسول اللہ۔ نحیب بلند گریے کی آواز کو کہتے ہیں، نحیب سسکیوں کے ساتھ سخت گریے کو کہتے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے جب بلند آواز سنی رسول اکرم کے گریے کی، وہ بھی سسکیوں کے ساتھ، تو وہ اندر داخل ہو گئیں اور عرض کی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور حسین میرے شکم پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے سوال کیا کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت انہیں قتل کرے گی، کیا آپ کو وہ خاک دکھاؤں جس پر حسین شہید ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں۔ پس جبرائیل نے پر مارا اور میرے لیے وہ تربت لے کر آئے۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اس وقت رسول اکرم کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی اور آپ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کون تمہیں قتل کرے گا میرے بعد۔ اور روایت پر صحیح کا حکم بھی لگایا ہے۔ رواہ عبد بن حمید بسند صحیح، اور احمد بن حنبل نے بھی اختصار کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ دوسری روایت فضائل صحابہ، روایت نمبر 1357 1357۔ حضرت ام سلمہ یا عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا
میرے گھر میں ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے اس صاحبزادے کو شہید کر دیا جائے گا، اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے اس جگہ کی مٹی بھی لا سکتا ہوں جس جگہ ان کی شہادت ہوگی۔ پھر اس نے مجھے سرخ مٹی نکال کر دی۔ اس روایت پہ بھی مترجم نے صحیح کا حکم لگایا ہے، اور اس کو سوائق محرقہ میں ابن حجر عسقلانی نے بھی نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ روایت ہے 1391 اس میں جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل نبی کے پاس موجود تھے اور حسین میرے ساتھ تھے۔ وہ رونے لگ گئے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ نبی کے پاس چلے گئے تو جبرائیل نے کہا کہ اے محمد، کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل نے کہا کہ یقیناً آپ کی امت عنقریب اسے شہید کر دے گی، اور آپ چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی بھی دکھا دیتا ہوں جس میں ان کی شہادت ہوگی۔ پھر انہوں نے آپ کو وہ مٹی دکھائی، اور وہ اس زمین کی تھی جس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ مترجم نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسنادہ صحیح المعجم الکبیر للطبرانی۔ دوسری روایت کہ جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، حدیث نمبر 13794، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بارش کے ذمہ دار فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اللہ نے اسے اجازت دے دی۔ نبی نے اس موقع پر حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ دروازے پر اس چیز کا خیال رکھو کہ ہمارے پاس کوئی اندر نہ آنے پائے۔ تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین آئے اور گھر میں داخل ہونا چاہا۔ حضرت ام سلمہ نے ان کو روکا تو وہ کود کر اندر داخل ہو گئے اور جا کر نبی کی پشت پر بیٹھ گئے۔ اس فرشتے نے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے کہا کہ یاد رکھیے آپ کی امت اسے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھا سکتا ہوں جہاں یہ شہید ہوں گے۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اپنا ہاتھ مارا اور اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی مٹی آ گئی۔ حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی لے کر اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کی ہے، حدیث نمبر 6742 6742۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بارش کے فرشتے نے پروردگار سے اجازت مانگی کہ وہ نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو۔ پروردگار نے اس کو اجازت دے دی۔ نبی کریم اس دن ام المومنین جناب ام سلمہ کے یہاں تھے۔ نبی اکرم نے ان سے کہا کہ دروازے پر خیال رکھنا کہ کوئی اندر داخل نہ ہونے پائے، اس لیے ام المومنین جناب ام سلمہ دروازے پر ہی موجود تھی کہ اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام داخل ہوئے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے اور نبی کریم کے پشت پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم انہیں لپٹانے لگے اور ان کا بوسہ لینے لگے۔ فرشتے نے نبی اکرم سے دریافت کیا کہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم نے جواب دیا ہاں۔ فرشتے نے جواب دیا لیکن آپ کی امت انہیں شہید کر دے گی، اور اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا۔ نبی اکرم نے کہا کہ دکھاؤ وہ مقام۔ تو اس فرشتے نے اس جگہ کی مٹی لی جہاں امام حسین کو شہید کیا جانا تھا اور نبی اکرم کو دکھائی۔ وہ نرم اور باریک مٹی تھی۔ راوی کو شک ہوا کہ شاید یہ الفاظ تھے کہ سرخ مٹی لایا تھا۔ جناب ام سلمہ نے وہ مٹی اپنے کپڑے میں باندھ لی۔ اس روایت کو ابن حجر عسقلانی نے سوائق محرقہ میں بھی نقل کیا ہے، اور ایک روایت ہے کہ جو حضرت ابو امامہ سے بھی وارد ہوئی ہے اسی سلسلے میں کتاب معجم کبیر طبرانی کی، اور حدیث کا نشان ہے 8096 8096۔
حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نے عورتوں سے فرمایا کہ اس بچے یعنی امام حسین کو مت رلانا۔ وہ اس وقت کمسن تھے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کی باری کا دن تھا، پس حضرت جبرائیل تشریف لائے، رسول اکرم حجرہ مبارک میں داخل ہوئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے پاس کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ امام حسین تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم کی طرف دیکھا کہ آپ حجرے میں ہیں تو داخل ہونا چاہا، لیکن جناب ام سلمہ نے ان کو پکڑ کر گود میں بٹھا لیا اور ان کو بہلانے لگیں تاکہ حضور اکرم کی طرف نہ جانے پائیں۔ جب امام حسین زیادہ رونے لگے تو جناب ام سلمہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ وہ حجرے کے اندر داخل ہو کر نبی کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو قتل کر دے گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ کیا وہ اس کو قتل کریں گے اور وہ مومن ہوں گے؟ حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہاں، وہی اس کو قتل کریں گے۔ پس جبرائیل نے ان کے مقتل کی مٹی پکڑ کر کہا کہ فلاں فلاں جگہ کی ہے۔ پس رسول اکرم امام حسین کو اپنی گود میں لے کر حجرے کے باہر نکلے۔ دل کی حالت غمگین اور بدلی ہوئی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے گمان کیا کہ بچے کے داخل ہونے کی وجہ سے شاید غصے میں ہیں۔ عرض کی، اے اللہ کے نبی، میں آپ پر قربان، آپ نے فرمایا تھا کہ اس بچے کو نہ رلانا اور مجھے حکم دیا تھا کہ کسی کو بھی حجرے میں داخل نہ ہونے دینا، پس یہ آئے تو میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نکل کر صحابہ کی طرف چلے گئے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے فرمایا کہ بے شک میری امت اس بچے کو قتل کرے گی، یعنی یہ مصائب امام حسین کا اپنے اصحاب کے درمیان بیان کیا۔ ان لوگوں میں دو بڑے حضرت بھی موجود تھے، ابو بکر و عمر۔ یہ دونوں آپ کے سامنے بات کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ ان دونوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، وہ مومن ہو کر بھی قتل کریں گے؟ فرمایا کہ ہاں، یہ ان کے قتل گاہ کی مٹی ہے، اور ان کو وہ مٹی دکھائی۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ترجمے میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور اس روایت کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا، کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا، او کتنی ہی تاریک فضا، کتنی ہی تاریک فضا، بجھنے نہیں پائے شمع عزا، کتنے ہی اٹھے طوفان مگر روشن یہ دیا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم سدا رہے اور اس سے سوا رہے۔ ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، 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 ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، شبیر کا ماتم ہوتا رہے، نسلن بعد نسل یوں ہی جاری سلسلہ